الحمد لله الملك الجليل الذي أطفى نار إبراهيم الخليل والصلاة والسلام على محمد الجميل وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالأجر الجزيل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیک صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت بمقالتی بمحمد مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل حول ومن احوال مقتحم فإنك شمس فضل هم كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلم۔ حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خس رواش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے، حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وہ لوگ تھے، واہ کیا لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے، واہ کیا لوگ تھے، وقف کی زندگی بندگی کے لیے۔ ایک ہم لوگ ہیں، آہ کیا لوگ ہیں، چھوڑ دی بندگی زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو دین پر استقامت کے ساتھ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تابعین عظام عبادات و ریاضات، رجوع اللہ اور ذکر و اذکار مجاہدات میں اس درجہ انہماک رکھتے تھے کہ ایک دوسرے سے جو مسائل وہ دریافت کرتے وہ مسائل انتہائی باریک بینی کے مسائل ہوتے۔ مثال کے طور پر جو شخص ناپاکی کی حالت میں ہے، جب وہ شخص کٹورے سے پانی پینے کا ارادہ کرتا ہے یا گلاس سے پانی پینا چاہتا ہے تو اس وقت چونکہ وہ حالت حدث اکبر میں ہے، جنوبی ہے یا محتلم ہے یا حائضہ ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ جو ہونٹوں کا ظاہری حصہ پانی سے لگتا ہے اور وہ پانی کی چسکی لے کر پانی پیتا ہے، تو جس وقت اس کے ہونٹ پانی سے لگے
تو پانی استعمال میں آیا اور اتنے حصے کا حدث جتنا حصہ پانی سے چھو گیا وہ زائل ہو گیا، تو یہ پانی جو گلاس یا کٹورے میں ہے یہ مائع مستعمل ہوا یا نہیں؟ اس لیے کہ استعمال شدہ پانی جس سے وضو کیا جائے یا غسل کیا جائے، جس سے طہارت حاصل کی جائے، وہ قابل نوش نہیں رہتا، پینے کے قابل نہیں رہتا۔ تو کیا وہ پانی پینا چونکہ مکروہ ہے تو یہ کراہت لازم آئے گی یا نہیں؟ آج کے لوگوں کا ذہن ان مسائل کی طرف بالکل نہیں جاتا، بلکہ حال یہ ہے کہ فرائض و واجبات سے غفلت اس درجہ ہے کہ ہم اپنے فرائض و واجبات کی ادائیگی سے بھی غافل ہیں۔ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ احادیث طیبات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ یہ نجیب الطرفین ہے۔ اس سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد میں آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بھی حرمت و عظمت والا ہے، اور یہ خود بھی حرمت و عظمت والا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں حدیث طیبہ میں اسے برات کا مہینہ فرمایا، کہیں حدیث طیبہ میں نجات کا مہینہ فرمایا، کہیں حدیث مبارک میں مغفرت کا مہینہ فرمایا، کسی حدیث طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی عظمت کو اس طرح ذکر فرمایا کہ تقرب کے لیے، قرب الہی کے حصول کے لیے یہ مہینہ سب سے پیارا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں سماع دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا اور اپنے بندوں کو ندا فرماتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے حوائج کا چاہنے والا کہ میں اس کی حاجتیں پوری کروں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں رب تعالی عز و جل اپنے بندوں کی کثرت سے مغفرت فرماتا۔ صحابہ اکرام اور تابعین کرام کے زمانے میں اس ماہ مبارک کو غفران و بخشش کے مہینے کے نام سے جانا جاتا، اور ایک دوسرے سے اپنی خطائیں معاف کرائی جاتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے اوپر چند طرح کے حقوق ہیں، ایک حق اللہ، حق رسول اللہ، اور ایک حق العباد، یعنی اللہ و رسول کا حق اور بندوں کا حق۔ اللہ و رسول کا حق تو یہ ہے کہ ان کے حق سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں، سب سے زیادہ عظیم حق اللہ رب العزت کا ہے کہ اس کے کرم اور احسان بے پایاں ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے کہ انہی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، انہی کے صدقے میں قرآن ملا۔ حق تو یہ ہے کہ معرفت رحمان بھی انہی کے صدقے میں حاصل ہوئی۔ تو گویا جس کا جس قدر احسان ہے اس قدر اس کا ہم پر حق ہے، اور اللہ و رسول کے حق کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حق العباد ہے۔ اب نماز ادا کرنا یہ حق اللہ ہے، روزے کا رکھنا یہ حق اللہ ہے، احکام شرعی کی تکمیل اور انہیں بجا لانا یہ حق اللہ ہے، اور ممنوعات شرع سے اجتناب یہ حق اللہ ہے۔ تمام فرائض اور واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا یہ حقوق الہیہ ہیں، اور تمام ممنوعات شرع اور حرام کاموں سے اجتناب اور مکروہات تحریمی سے پرہیز کرنا یہ اللہ رب العزت کے حقوق سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، حدود شرع سے آگے مت بڑھو کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد حق العباد ہے۔ حق العباد وہ ہے کہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی حق تلفی کی گئی ہے، جسے ایذا دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں
کثرت ذکر اور روزے کثرت سے رکھنے کا حکم فرماتے اور توبہ و استغفار کی تاکید فرماتے، اور صحابہ اکرام اور تابعین اعظام کثرت کے ساتھ توبہ کرتے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی معافی کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک دوسرے سے اپنے حقوق معاف کرا لو، کہ آپ کو کوئی تکلیف مجھ سے پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دیں، اور اسی طرح ہر بندہ مومن دوسرے مومن بھائی سے اپنی خطاؤں کی تلافی چاہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن کسی غلطی کی وجہ سے تمہیں تکلیف دے یا تمہاری حق تلفی کا شکار ہو جائے اور پھر وہ حق کو پورا کر کے تمہارے پاس رجوع لائے، تو اس کی رجوع لانے پر، توبہ کرنے پر یا معذرت چاہنے پر اس کو معاف کر دو، کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم میں جو بندوں کی معافی طلب کرنے پر بندوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس سے راضی ہو کر اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تم بندوں کی خطائیں ان کی معافی طلب کرنے پر معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے توبہ کرنے پر، معافی طلب کرنے پر اپنے کرم سے معاف فرما دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے سے معذرت خواہی کرتے، یہاں تک کہ آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مومن بھائی تمہارے پاس معذرت کے لیے آئے اور اپنی کوتاہی کی معافی چاہے تو اسے معاف کر دو، اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو کل قیامت میں میرے پاس حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا، یعنی میں اسے حوض کوثر سے سیراب نہ کراؤں گا۔ یہ بڑی شدید وعید ہے، تو چاہیے کہ ہر بندہ اپنا احتساب کرے اور مواخذہ کرے کہ مجھ سے کس بھائی کو کیا تکلیف پہنچی ہے، کون مجھ سے کس وجہ سے خفا یا ناراض ہے، اور وہ اپنا دل صاف کر کے معافی چاہ لے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اتنی کثرت سے مغفرت فرماتا ہے کہ قبیلہ بنی مضر اور ربی اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، علاوہ اس کے جس کے پاس کسی بندے کا حق ہو کہ وہ بندے سے معذرت چاہے تو وہ معاف کرے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر انعام فرمائے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ شرابی جب تک اپنی شراب سے توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا۔ اسی طرح فرمایا قاطع رحم، جس نے کسی شرعی وجہ کے بغیر کسی اپنے رحم کے رشتہ دار عزیز کو ترک تعلق کر رکھا ہے تو وہ بھی اس کی دعائیں اور مغفرت اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وہ اس سے رجوع نہ لائے۔ لیکن یہاں بعض حضرات کو بڑا مغالطہ ہوتا ہے، مسائل فقہی اور شرعی کے سمجھنے کے لیے ذہن حاضر رکھ کر علماء کی گفتگو سننی چاہیے۔ بعض حضرات کہتے نظر آتے ہیں کسی کی برائی مت کرو، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا کہنا بڑی بری بات ہے کہ یہ غیبت ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ غیبت کیا ہے اور کسی برے کو برا کہنا کیا ہے، اس میں خط فاصل ہے، ایک باریک فرق ہے جسے فقہا جانتے ہیں اور عام بھائیوں کو چاہیے کہ علماء سے معلوم کریں۔ آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے غیبت کو سخت حرام قرار دیا اور مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا۔ اس میں شک نہیں کہ غیبت حرام ہے، لیکن ہر بات کو غیبت کہہ دینا بلا تفحص و تحقیق کے یہ بھی درست نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتقاد کے اعتبار سے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستفترق امتی 73 ملتا كلهم في النار الا واحدہ۔
قیل من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت عقائد کے اعتبار سے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی جماعت جماعت ناجیہ ہوگی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب وہ کون سی مبارک جماعت ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، میرے آقا نے فرمایا وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں، یعنی اعتقاد و عمل کے اعتبار سے جو رسول اللہ اور صحابہ اکرام کے اعتقاد اور عمل کے مطابق اور صحابہ اکرام کے اعتقاد و عمل کے مطابق ہیں۔ اس اعتبار سے یہاں اس حدیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ 72 جماعتیں جہنمی ہیں، اور جسے جہنمی کہا جائے اسے ضرور برا محسوس ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ اللہ کی مخلوق میں اچھے اور برے ہوتے رہیں گے۔ یہاں مسائل فقہی کو سمجھنے کے لیے یہ فرق جانیے کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ مجھے اس ہفتے میں بعض لوگوں نے سوال جواب جو کیے تو اس میں یہ سوال بھی معلوم کیا کہ ہم بد مذہبوں کو برا کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو، یہ بڑی بری بات ہے، ان کے پسے پشت یہ غیبت ہے۔ تو اس کا جواب میرے عزیز یہ ہے کہ پہلے یہ جانو کہ کسے برا کہنا درست ہے اور کسے برا کہنا غلط۔ ایک مومن صحیح الاعتقاد اور وہ مومن جو مستور الحال ہے، یعنی ظاہری طور پر شریعت کے مطابق اس کی داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہے اور اعتقاد اس کا درست ہے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس میں کوئی نقص ہے تو وہ عیب اگر اس کا عام نہ ہو، اعلانیہ وہ اس گناہ کو نہ کرتا ہو، تو ایسے شخص کے عیب کو ستر پوشی کا حکم دیا، اس کا وہ عیب اس کی پسے پشت بیان کرنا غیبت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص علل اعلان گالیاں دیتا ہے، اعلانیہ شراب پی کر جگہ جگہ گرتا پھرتا ہے، اعلانیہ تارک نماز ہے، بے نمازی ہے، تو ایسے شخص کو شرابی کہنا یا ایسے شخص کو فاسق و فاجر کہنا یا ایسے شخص کو گناہگار کہنا یا بد کردار کہنا یہ غیبت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اترغبون عن ذکر الفاجر متى تعرفه الناس فاذكروه لأنه يحذر منه الناس، کیا تم فاسق و فاجر کو برا کہنے سے رکتے ہو جو اعلانیہ گناہوں میں ملوث ہیں؟ ان کو گناہگار جاننے کے باوجود ان کے عیب بیان کرنے سے باز رہتے ہو، لوگ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ ان کی برائی کو بیان کیا کرو تاکہ لوگ ان سے بچیں، ان کی صحبت سے بچیں، ان کے شر سے بچیں۔ معلوم ہوا کہ شریعت طاہرہ اس کی پردہ پوشی چاہتی ہے جو بندہ اللہ کے حدود کو پامال کرنے میں اللہ و رسول کی حیا کو لازم رکھتا ہے۔ میں نے ایک مسئلہ پڑھا، بعد میں آنے والا شخص مسجد میں آئے اور آگے جگہ تلاش کرنے کے لیے کاندھے پھلانگتا ہوا آگے آئے تو یہ عمل مکروہ ہے، اور وہ اس عمل سے باز رہے کہ وہ گناہگار ہوگا، اس لیے کہ کسی مومن کے کاندھے پر پھلانگ کر جانا اس کے لیے جائز نہیں، یہ سوء ادب ہے، اس کی بے ادبی ہے جس کے کاندھوں سے گزر کر وہ جاتا ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ فقہاء کرام نے بیان فرمایا، اس سے عبرت حاصل کریں وہ بھائی جو یہ کہتے ہیں ہر ایک کے لیے صاحب بد مذہب ہے، وہ بد اعتقاد ہے، وہ چنی ہے، وہ چنا ہے، ایسا کہنا یہ تو غیبت ہے۔ تو وہ یہ فرق سمجھیں کہ غیبت کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیسا نمازی تھا، کتنی نماز پڑھی، اب آدمی کہتا ہے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مردود رجیم شیطان سے، تو بتائیے شیطان کو برا کہا جا رہا ہے یا نہیں؟
برے کو برا کہا جائے گا جو اعلانیہ برا ہے۔ اس نے کفر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، قرآن نے اس کا حکم سنا دیا، قیامت تک اس پر لعنت و ملامت کی جاتی رہے گی۔ تو جو شخص شریعت کے حکم کی پابندی نہیں کرتا اور اعلانیہ شریعت کی حدود کو پامال کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ اسے خوب احتیاط سے یاد رکھیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کاندھے پھلانگ کر آنا مکروہ، لیکن اگر اگلی صف میں جگہ چھوڑ دی گئی اور فرجہ باقی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں من وصل صفا وصلہ اللہ، جس نے صف کو پیوست کیا اللہ اسے ملائے، ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اور جس نے صفوں میں فرجہ رکھا، صفوں کو جدا جدا کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے جدا جدا کر دے، منقطع کر دے۔ اسی طرح فرمایا میں صفوں میں شیطان کو ایسے داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے بکری کا بچہ ٹانگوں میں داخل ہوتا۔ اپنی صفوں کو پیوست رکھو، کبنیان مشیدہ، جیسے ایک دیوار ایک دوسرے سے پیوست، اینٹ ایک سے دوسری ملی ہوتی ہے، کاندھے سے کاندھا، ٹخنے سے ٹخنا ملا لو، فرجہ مت چھوڑو۔ اور آنے والوں کو حکم دیا گیا کہ جو پہلے آئے وہ اگلی صف میں بیٹھے، کہ یہاں اگلی صف میں بیٹھنے والے کو جمعے کے دن ایک بڑی قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، گویا اس نے اونٹ راہ خدا میں ذبح کیا۔ دوسری صف میں اس سے کم، اس کے بعد اس سے کم، تیسری صف والا گویا اس نے اللہ کی راہ میں بکرا ذبح کیا، ایسا اجر پاتا ہے۔ اور اس کے بعد جس قدر فاصلہ ہوگا، ہاں نماز جنازہ میں سب سے زیادہ ثواب اس شخص کو ملے گا جو امام سے سب سے زیادہ دور ہو، اور نماز پنجگانہ میں جتنا امام سے جو قریب ہوگا اتنا زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ تو یہ شریعت طاہرہ کے فیصلے ہیں۔ اب جس نے آگے جگہ چھوڑ دی تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب اگلی صف میں فرجہ ہو اور بعد میں آنے والا آئے تو اسے چاہیے کہ وہ کاندھے پھلانگتا ہوا، یہاں تک کہ اگر ضرورت ہو تو کاندھے پہ پیر رکھ کر آگے جائے، لیکن فرجہ بھر دے، صف میں خلا نہ رہنے دے۔ تو یہ بات کہ پہلے تو مکروہ تھا پھلانگ کر آنا، اب اگلی صف میں جگہ چھوڑ دی گئی تو اب حکم ہے کہ پھلانگ کر آئے، پرواہ نہ کرے۔ کیا مطلب؟ اس نے شریعت کے حکم کی پاسداری نہ کی تو شریعت طاہرہ نے اس کی حرمت کا حکم اٹھا لیا۔ اس نے شریعت کا حکم نظر انداز کیا اور خالی جگہ چھوڑ دی، آگے جگہ ہوتے ہوئے پیچھے بیٹھ گیا، تو اب بعد والے کو حکم ہے کہ وہ آگے جا کر جگہ پر کر دے۔ میں نے یہ مسائل اس لیے عرض کیے تاکہ لوگ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ علماء اپنے مطلب کی بات کہتے ہیں، بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غیبت کچھ اور ہے اور فساق و فجار کی خرابی کو خرابی جاننا یا ماننا یا بتا دینا یہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کی راتوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادت میں منہمک رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے رات اس طرح گزارتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں سجدے کرتے اور قیام کرتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا ان ناشیۃ اللیل ہے اشد قطعا واقوم قیلا، بہت زیادہ نفس پر سخت ہے، گراں ہے رات کے وقت اٹھ کر عبادت میں منہمک ہونا، اور بہت زیادہ کام بنا دینے والا ہے یہ عمل۔ ان آیات طیبات سے معلوم ہوا کہ رات کی عبادت عام دنوں میں بھی بہت زیادہ افادیت و اہمیت کی حامل ہے۔ تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کا یہی سبب ہے کہ رات کے وقت میں بندہ اپنے مولا کے لیے نرم بستر چھوڑ کر گرم بستر چھوڑ کر اٹھتا اور اس کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے کہ خلق خدا نیام میں ہو اور وہ اپنے معبود حقیقی کے سامنے دست بستہ قیام میں ہو، یعنی اللہ کی مخلوق رات کو سو رہی ہو اور وہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کر رہا ہو، اور سب سے بہتر وہ وقت ہے اس کے لیے کہ جس وقت وہ اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں جبین نیاز سے سجدے لٹا رہا ہو، سجدے میں پیشانی رکھی ہو کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ملائکہ کے درمیان مباحات فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں اور میں اس سے راضی ہو گیا، میں اسے وہ انعام دوں گا جس سے یہ میرے قرب خاص میں راضی ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ مبارک مہینہ توبہ و رجوع کا ہے۔ توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارا رب عز و جل ہمیں گناہوں سے رجوع اور توبہ الہا اور انکساری کے ساتھ یہ کرم فرما رہا ہے، اور اپنے رب عز و جل کی خشیت کو دل میں جگا دو۔ اللہ رب العزت بار بار قرآن کریم میں فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کہیں فرماتا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں، خافونی ان کنتم مومنین، مجھی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر فرماتا ولا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، فاخشونی، مجھی سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو سچی خشیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت خشیت کو اس لیے پسند فرماتا ہے کہ تمام اعمال صالحہ اس خوف خدا کے قلب میں آنے ہی کی وجہ سے عمل میں آتے ہیں۔ عبادات، ریاضات، گناہوں سے اجتناب، نیکیوں کی طرف رغبت، یہ تمام امور اسی شخص کو حاصل ہوتے ہیں جس کے دل میں اپنے مولا کی خشیت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ کون؟ جو اپنے رب سے ڈرا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے علماء کے مراتب کا ذکر فرمایا، اور جانتے ہو کیوں یہ مراتب علیاء انہیں عطا ہوئے؟ اس کا ذکر فرماتے ہوئے رب تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء حقہ ہی ہیں۔ خشیت الہی قلب میں ہے تو بندہ ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بہت سے اعمال وہ ہیں جو عمل کے اعتبار سے بہت ہلکے درجے کے ہیں، لیکن اجر و ثواب اور کامیابی کے اعتبار سے بہت بلند ہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی بندے کی رات کے وقت آنکھ کھلی اور اپنے مولا کے خوف اور خشیت کی وجہ سے اس کا جسم کانپ اٹھا اور خشیت الہی سے مکھی کے سر کی برابر اگر ایک آنسو کا قطرہ نکل آیا تو یہ آنسو کا قطرہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں اس درجہ عظمت کا حامل ہے کہ یہ جہنم کی آگ جو بڑے بڑے سمندروں سے بھی زیادہ ہوگی اس کو بجھانے کے لیے کافی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اپنے مولا کی خشیت کس درجہ ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم گناہوں پر اس درجہ جری ہو گئے کہ گناہ کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا حال اسلامی تعلیمات کے لیے یہ ہے کہ نوکے زبان سے ہم اسلام پسند کرتے ہیں۔ میرے عزیز، پسند کرنا اور ہے، پابند ہونا اور ہے۔ میرے آقا کے زمانہ اقدس میں بہت سے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند کرتے تھے، انہیں صادق کہا کرتے تھے،
صادق الوعد کہا کرتے تھے، انہیں امین کہا کرتے تھے، ان کے تقدس کی قسمیں کھاتے تھے اور ان کی پسند کا اعلان کرتے تھے، ہمیں محمد رسول اللہ بہت پسند ہیں۔ لیکن جب پابند ہونے کی بات آئی تو انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، ان کا یہ پسند کرنا ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوا۔ بہت سے غیر مذاہب کے لوگ ہیں جو ہم جیسے لوگوں سے کہتے ہیں اسلام بہت اچھا مذہب ہے، ہم اسلام کی یہ بات پسند کرتے ہیں، ہم اسلام کا یہ پیغام پسند کرتے ہیں، تو میرے عزیز محض پسند کرنے سے وہ مسلمان نہیں ہو جاتے۔ پسند کرنا اور ہے، پابند ہونا اور ہے۔ آج گہری نظر سے اپنے قرب و جوار میں دیکھیے، خود اپنے نفس میں جھانک کر دیکھیے تو ہمیں رسول اللہ کی تعریف تو پسند ہے، لیکن پیارے آقا کی سنت اگر پسند ہوتی تو ہم اپنے چہروں کو آراستہ کرتے۔ ہم زبان کی نوک سے کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ پسند ہیں، ان کا کردار پسند ہے، ان کی رفتار و گفتار پسند ہے، لیکن ہماری زبان پر گالیاں جاری ہوتی ہیں، ہم سب و شتم کرتے ہیں، ہم احکام شرع کو پامال کرتے نظر آتے ہیں۔ جیسا ہم نے اپنے اعمال کا حال بنا لیا ویسا ہی ہمارے حالات بنتے چلے گئے۔ آج ہمارے اوپر ظالم و جابر حکمراں مسلط کیے گئے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی کوتاہی۔ اگر ہم نوکے زبان سے پسند کرنے کو کہتے رہیں تو یہ اسلام کا پابند ہونا نہ ہوا۔ اسلام نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے تصدیق کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آج جو مبارک رات ہے اس پاکیزہ رات میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کریں کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلائیں اور اپنے بچوں کو اردو تعلیم دلائیں تاکہ وہ قرآن کی تلاوت اور اس کے فیوز و برکات سے حاصل ہو سکیں، فیضیاب ہو سکیں اور اس کے فیوز و برکات انہیں حاصل ہو سکیں، اور اسی طرح اردو سکھائیں تاکہ وہ دینی مسائل کو علماء کرام کی اردو کتابوں سے دیکھ کر عملی زندگی میں لا سکیں۔ یہ مبارک رات رجوع و الحاح کی رات ہے۔ اس مبارک رات کی 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ عز و جل کے نزدیک اس قدر پیاری اور محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے نزہۃ المجالس کی ایک روایت میں ہے کہ 400 برس تک جس نے نماز پڑھی اللہ کے حبیب نے اس کی نماز کا ذکر سنا تو اپنے مولا کی بارگاہ میں دست دعا اٹھائے، مولا میری امت کے لیے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا محبوب میں ایک ایسی رات عطا کروں گا شعبان المعظم کی 15ویں شب کہ تمہاری امت کا جو امتی اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کی 400 برس کی نماز سے اس کو اجر و ثواب زیادہ عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔